اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کو عروہ بن مسعود کی اس بات پر طیش آ گیا۔ ان کی زبان سے عروہ کے لیے ایک بڑیا گالی نکل آئی اور انہوں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کی قسم ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ گالی سن کر عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عروہ نے کہا، ان کا مجھ پر ایک احسان ہے، ورنہ آج میں انہیں اس گالی کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ گستاخانہ انداز اختیار کیا کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارکہ کی طرف ہاتھ بڑھائے اور شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کا طرز عمل کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت محافظ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے عروہ کی بار بار کی یہ حرکت دیکھ کر اپنی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھوں پر مارا اور کہا کہ آئندہ یہ ہاتھ حضور کی ریش مبارک تک بڑھا تو قطع ہو جائے گا، واپس نہیں جا سکے گا۔ بہرحال عروہ یہ گفتگو کر کے اور ایک اندازہ قائم کر کے واپس مکہ چلے گئے۔ عروہ کا قریش کے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار۔ مکہ پہنچ کر عروہ بن مسعود نے قریش کے سرداروں کے سامنے جو رپورٹ پیش کی، اس سے ان کے اس تاثر کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان کے لشکر کے نظم و ضبط، ان کے جوش و خروش اور ان کی فدائیانہ کیفیات کو دیکھ کر ان کے دل و دماغ پر مرتب ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اے قریش کے لوگوں، دیکھو میں کیسر و کسرا کے اوانوں میں گیا ہوں، میں نے ان کے دربار دیکھے ہیں، ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی اپنی قوم میں ایسا محترم نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب میں دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کو جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور جتنی عقیدت و توقیر اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دلوں میں ہے، وہ اپنے دین کی قومیت اور فدیانہ جذبہ ان کے دلوں میں ہے، وہ مجھے پوری طرح زندگی میں کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو کا پانی تبرک کے طور پر لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کے دہن سے بلغم نکلتا ہے تو لوگ اسے چپٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لیتے ہیں۔ یہ محبت میں نے کسی قوم میں ایسے اپنے سردار اور قائد حتیٰ کہ کسی بادشاہ تک کے لیے نہیں دیکھی۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ تم ان سے مت بھیڑو، ان سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو اور مصالحت کا کر لو۔ قریش کے جوشیلے افراد کا رد عمل۔ عروہ کے اس اظہار خیال پر وہاں بڑا شور و غبار ہوا کہ ہم مصالحت کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانا پڑے گا، ورنہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ انہوں نے یہی پیغام اپنے دو دوسرے اشخاص کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، لیکن کوئی بات بنتی نظر نہیں آئی۔ فریقین میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور تناؤ کی کیفیت برقرار رہی۔ مصالحت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مساعی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر مقیم ہونے کے بعد بدیل بن ورقہ غزائی کے ذریعے پہلا پیغام بھیجا تھا، جس کے نتیجہ میں پہلا عروہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گفتگو کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد قریش کے چند مشتعل مزاج لوگ آپ کے پاس آئے، لیکن ان کا رویہ مصالحانہ نہیں تھا بلکہ جارحانہ اور رعب ڈالنے والا تھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سلسلہ زندگانی شروع کر دی اور اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو مکہ والوں کے پاس افہام و تفہیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ مکہ جائیں اور قریش سے مصالحت کی کوشش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ میں میرا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جس کی امان حمایت میں میں مکہ میں داخل ہو سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی بغیر بات چیت کے قتل کر دے، لہٰذا میں تجویز کرتا ہوں کہ میری بجائے عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم کو بھیجیے۔ ان کا قبیلہ بنو امیہ بہت مضبوط ہے، ان کے بہت سے قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی امان و حمایت میں وہ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ جانے کا حکم فرمایا، چنانچہ وہ تعمیل حکم میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیعت رضوان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس سفارت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آجناب کی بے شمار فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ باہر ہی ان کو اپنے چچا زاد اور بھائی ابان بن سعید بن عاص مل گئے۔ انہوں نے آجناب کو اپنی پناہ اور حمایت میں لے لیا اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچ گئے۔ گفت و شنید کا سلسلہ 2-3 روز تک چلتا رہا، اگرچہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ قریش کسی صورت مصالحت پر آمادہ نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب جب تم مکہ میں آ ہی گئے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم کعبہ کا طواف کر لو۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے بغیر طواف کیے پیشکش قبول نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ جانے کے بعد بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کا طواف مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ قول پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفت و شنید میں جو دیر لگی تو اس طرح گویا وہ کیفیت پیدا ہو گئی جسے آج کل کی سیاسی اصطلاح میں نظر بندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دریں حالات یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے وہ بیعت لی جو کتب سیر میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور و معروف ہے اور جس کا ذکر سورۃ الفتح کی آیت 18 میں ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اور اسے ان کے دلوں کا حال معلوم تھا، لہٰذا اس نے ان پر قلبی اطمینان و سکون نازل فرمایا اور انعام میں ان کو فتح قریب بخشی۔ بیعت علی الموت۔ حدیبیہ کے موقع پر کوئی چھوٹا سا درخت تھا جس کے سایہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہر مسلمان مجھ سے بیعت کر کے ایک عہد کرے۔ اس بیعت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بیعت علی الموت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے کہ چاہے ہم سب ہلاک ہو جائیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری روایت ہے کہ اس بات پر بیعت لی گئی کہ ان لا نفر، یعنی ہم یہاں سے پیٹھ نہیں موڑیں گے اور راہ افرار اختیار نہیں کریں گے۔ بہرحال اس بیعت کا مقصد یہ سامنے آتا ہے کہ کسی حالت میں پیٹھ نہیں دکھانی اور میدان جنگ سے جان بچا کر نہیں جانا، اگرچہ جان بچانے کی چند صورتیں وہ ہیں جن کی سورۃ الانفال میں اجازت دی گئی ہے۔ اور انہیں جائز ٹھہرایا گیا ہے، مثلا یہ کہ پینترا بدلنا مقصود ہو یا کسی جنگی
حکمت عملی کا تقاضا ہو کہ پیچھے ہٹ جایا جائے، مگر یہاں اس امر کا فیصلہ ہو گیا کہ کسی صورت میں بھی یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب یہاں سے کسی جنگی حکمت کے تحت پسپائی کا امکان بھی باقی نہیں رہا جان بچا کر فرار ہونے کا معاملہ تو یہ عمل گناہ کبیرہ میں شامل ہے ہی۔ گویا یہ بیعت علی موت تھی کہ ہر شخص میدان میں ڈٹا رہے گا، صرف موت ہی اسے اس جنگ سے رستگاری دے سکے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت۔ ترجمان وحی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب مروی ہیں۔ ان کے علاوہ سیرت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد واقعات آن جناب کی فضیلتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی فضیلت یہ ہے کہ دو مواقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ان کو موجود قرار دیا ہے۔ پہلا موقع غزوہ بدر کا ہے۔ آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی علیل تھی، اس لیے ان کی تیمارداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور انہیں اس لشکر میں شامل نہیں فرمایا تھا جو اولن تو ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے نکلا تھا، لیکن بالآخر غزوہ بدر پر منتج ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کے مال غنیمت میں سے وہی حصہ مرحمت فرمایا جو دوسرے بدری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مرحمت کیا گیا تھا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مجازی طور پر اس غزوہ میں شریک قرار دیا، جبکہ حقیقی طور پر وہ اس میں شریک نہیں تھے۔ اس طرح کا دوسرا موقع حدیبیہ کے مقام پر پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں موجود نہیں تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک دست مبارک دوسرے دست مبارک کے اوپر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے۔ یہ در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت بلند مقام ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اس روز ان کو حاصل ہوئی۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے حدیبیہ کے مقام پر موجود تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیعت لی، یہ بھی انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس طرح بیعت رضوان کا یہ عظیم الشان واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ اس بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ انتہائی غور طلب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیعت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو 14 یا 1500 افراد آئے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس بیعت کو پیچھے نہیں رہا۔ صرف ایک شخص جد بن قیس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اس نے بیعت نہیں کی۔ اس کے سوا بقیہ تمام لوگوں نے بیعت کی۔ یہ شخص در حقیقت منافق تھا اور اس کا ذکر سفر تبوک کے ضمن میں آتا ہے کہ اس موقع پر اس کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اشخاص آئے تھے، ان میں جد بن قیس جیسا کوئی دوسرا شخص شاید ہی ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا فیصلہ فرما دیتے تو یقیناً ان مومنین صادقین میں سے کوئی شخص بھی کسی صورت میں پیٹھ دکھانے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے تھے۔ تو اس میں کیا حکمت تھی؟ در حقیقت یہ اس کے لیے لی گئی کہ بیعت کا یہ اصول اور یہ عمل آنے والوں کی رہنمائی کے لیے سیرت مطہرہ علیٰ صاحبۃ الصلاۃ والسلام میں بحیثیت سنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ثابت ہو جائے۔ بیعت رضوان اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کسی موقع پر یا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جیسے ہجرت و جہاد بیعت لینا سنت و ثابتہ ہے، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمین میں کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیے بغیر انہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے جنگ کا حکم دیتے تو ان سے اعراض کرتا۔ پھر یہی نہیں بلکہ مختلف مواقع پر انہیں مخلص و صادقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف امور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت لینا احادیث صحیح سے ثابت ہے۔ چنانچہ انہی احادیث سے یہ اصول مستبد ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، اقامت دین، اظہار دین الحق، کل الدین کلا اور تکبیر رب یعنی انقلاب محمدی علی صاحبۃ الصلاۃ والسلام کی جدوجہد کے لیے جو ہیئت اجتماعیہ وجود میں آئے وہ بیعت ہی کے اصول پر قائم ہو، یعنی سنت کا تقاضا